صدیوں پہلے کی بات ہے کہ ملک یمن پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ ملک میں امن و امان تھا، رعایا پر کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں تھا، ہر طرف خوشحالی تھی، جس کی وجہ سے درباری اور مشیر بادشاہ کو الٹی سیدھی باتیں بتاتے رہتے تھے۔ ان سب کا ٹارگٹ اکثر وزیر ہوتا۔ اس طرح کئی وزیر رسوا ہوئے اور کئی ایک کو بادشاہ نے مروا دیا، جس کی وجہ سے درباری اور مشیر خود کو طاقتور سمجھنے لگے تھے۔ ایک دن بادشاہ نے ایک نیا وزیر مقرر کیا۔ اس وزیر کو چند دنوں میں پتہ چل گیا کہ دربار میں حسدی ٹولہ بہت خطرناک ہے۔ وزیر ان کی طرف سے محتاط ہو گیا، وہ انہیں اہمیت نہ دیتا، جس کی وجہ سے وہ اس کے خلاف ہو گئے۔ ایک دن ایک درباری نے بادشاہ کے کان میں کچھ کہا۔ بادشاہ نے ایک بکری منگوائی اور وزیر سے کہا کہ یہ بکری لے جاؤ، 1 ماہ بعد اس کا وزن اتنا ہی ہونا چاہیے، اسے خوراک ہماری طرف سے دی جائے گی۔ یہ سن کر وزیر پریشان ہو گیا اور حاسدی ٹولہ بگلے بجانے لگا۔ وزیر بکری لے کر اپنے گھر گیا اور سوچ بچار کرنے لگا۔ آخر ایک ترکیب اس کے ذہن میں آ گئی، اس پر عمل کرنے لگا۔ 1 ماہ بعد بادشاہ نے جب وزن کیا تو تقریباً اتنا ہی تھا جتنا پہلے تھا۔ بادشاہ اور حاسدی ٹولہ حیران رہ گیا کہ وزیر ان کے کاری وار سے بچ گیا ہے۔ بادشاہ نے حیرانی سے پوچھا کہ اس نے کیا ترکیب کی کہ بکری کا وزن نہ بڑھا اور نہ کم ہوا۔ وزیر نے عرض کیا، عالیجا، اچھی خوراک کی وجہ سے اس کا موٹا ہونا فطری تھا۔ میں خوراک کے بعد اسے شیر کے سامنے باندھ دیتا تھا، جس کے خوف سے اس کا خون خشک رہتا اور موٹی نہ ہوتی، اور اچھی خوراک کی وجہ سے کمزور بھی نہ ہوتی۔ بادشاہ یہ ترکیب سن کر بہت خوش ہوا، اسے انعام و اکرام سے نوازا اور حاسدوں کو ڈانٹ پلائی۔ اب حاسد اور بھی دشمن ہو گئے، وہ کسی موقع کی طاق میں تھے تاکہ وزیر سے بدلہ لیا جا سکے، اور یہ موقع انہیں جلد ہی مل گیا۔ بدقسمتی سے کچھ عرصہ بعد ملک میں سیلاب آ گیا، ہزاروں مکانات اور فصلیں تباہ ہو گئیں۔ بادشاہ نے وزیر کی ڈیوٹی لگائی کہ عوام کی داد رسی کی جائے۔ وزیر نے فی کس دیناروں کے علاوہ قرضے بھی دیے۔ قرضہ دیتے وقت وہ ان کے کان میں کچھ کہتا تھا۔ حاسدوں نے پتہ لگوایا کہ وزیر کیا کہہ رہا تھا۔ کچھ سادہ لو افراد نے بتایا کہ وزیر کہہ رہا تھا کہ قرض بادشاہ کی وفات کے بعد وصول کر لے گا۔ بس اتنا سننا تھا کہ حاسد بادشاہ کے پاس جا پہنچے اور بڑھا چڑھا کر بیان کیا۔ یہ سن کر بادشاہ کو سخت غصہ آیا۔ اس نے فوراً وزیر کو حاضر ہونے کا حکم دیا اور کہا، میں نے ایسے سنا ہے تم میرے مرنے کا انتظار کر رہے ہو اور اس کے بعد دولت اکٹھی کرو۔ اس پر وزیر نے سر جھکاتے ہوئے کہا، عالیجا، آپ نے ٹھیک سنا ہے، میں نے یہی کہا ہے، مگر میری نیت یہ نہ تھی۔ پھر تمہاری نیت کیا تھی؟ ایک حاسد جلدی سے بولا، میری نیت یہ تھی کہ جن غریب لوگوں کے مکانات اور فصلیں تباہ ہوئی ہیں، وہ عرصہ دراز تک قرض واپس نہیں کر سکتے، وہ ہر لمحہ بادشاہ سلامت کی زندگی کے لیے دعائیں مانگتے رہیں گے کہ خدا نخواستہ اگر بادشاہ سلامت وفات پا گئے تو انہیں قرضہ واپس کرنا پڑے گا۔ اتنا سننا تھا کہ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے فوراً حاسدین کو دربار سے نکل جانے کا حکم دے دیا اور وزیر کو انعام و اکرام سے نوازا۔ پھر درباریوں کی طرف دیکھتے ہوئے بادشاہ نے کہا، ان حاسدین کے کہنے پر اگر وزیر کو سزا دے دیتا تو زندگی بھر افسوس رہتا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا وزیر دیا ہے، مجھے اس کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ حسد کتنا برا ہے، اگر وہ حسد نہ کرتے تو بادشاہ کے دربار میں اعلی عہدوں پر رہتے اور زندگی بھر عیش کرتے۔ حسد ایک بیماری ہے جو انسان کو جلا دیتی ہے اور حاصل بھی کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بھی سچ ہے کہ حاسد اپنی ہی آگ میں جل کر راکھ ہو جاتا ہے، اس لیے ہمیں کسی سے بھی حسد نہیں کرنا چاہیے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں۔